ایک شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، بال کندھوں تک، مرد اگر زلفیں سمجھ کے رکھے تو کندھوں تک، بلکہ کندھوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے، کندھوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بال کٹواؤ، کندھوں تک جائز ہے۔ کہنے لگا میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے۔ فاضل بریلوی نے ایک جملہ کہا، اور آج جتنے لوگ یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائیں ان لوگوں کو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑھتے، کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے۔ ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا ہزاروں لیکچروں پر بھاری ہے۔ فرمانے لگے کیا کہا؟ تیرے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی سنبھال کے رکھ۔ اگر تیرے پیر نے رکھے ہوئے تو انہیں کٹوا، وہ فعل حرام کرے گا تو تو بھی کرے گا، بالکل کسی صورت بھی درست نہیں ہے، منع فرما دیا 100%۔ ایک بچہ شام کو آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی ذمہ داری تھی گھر سے افطاری کا سامان لانا، چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا دیر سے آیا افطاری کا سامان لے کر کے۔ جب پہنچا تو اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ایک تھپڑ اس کی گردن پہ دے مارا۔ اب لوگ کہتے ہیں مغرب ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں۔ بچہ خادم تھا، اس کی ماں زنان خانے میں خدمت کرتی تھی، والد بھی نوکری کرتے، خادم تھا، اکثر لاپرواہی کرتا تھا، بھول جاتا تھا۔ اب عشاء تک بے چین رہے، تراویح پڑھی تو بے چینی میں کہنے لگے مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کو، یار اس بچے کو بلا کے تو لا۔ مولانا فرماتے میں نکلنے لگا تو کہنے لگے نہ جانا یار، اب نہ جانا، ہو سکتا ہے کہیں تھک کے سو گیا ہو بیچارہ، تو اس کی نیند نہ خراب کرنا، اگر جاگتا ہوا ملا تو ڈھونڈ لانا۔ کہتے ہیں حضرت صدر شریعہ مولانا امجد علی صاحب کے ڈھونڈ کے واپس پلٹ آیا، لیکن وہ کہیں میسر نہ آیا۔ سحری تک ہم نے اعلیٰ حضرت کو بے چین دیکھا، کبھی یہاں بیٹھتے کبھی وہاں بیٹھتے۔ وہ بچہ کہیں سو گیا تھا، سویرے سحری کا سامان لے کے آیا، 1000 کتاب لکھی ہے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کا سر ضیاء الدین دروازے پہ آ کے بیٹھا رہتا ہے، بہت بڑا ریاضی کا استاد ہے، دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ نواب آف رامپور چٹھیاں لکھتے ہیں ایک دیدار کرا دو، نواب آف حیدرآباد دکن منتیں کرتے ہیں کہ ان سے کو 2 گھڑیاں ملاقات کا ٹائم دے دو، لیکن ایک بچہ غریب، اس کے لیے فاضل بریلوی درجنوں لوگ کھڑے تھے۔ جب وہ بچہ کھانا لے کے آیا تو گھٹنوں کے بال زمین پر اتحیات کی عالم میں گویا بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے احمد رضا سے غلطی ہو گئی، کل تجھے تھپڑ دے مارا، اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا؟ اعتکاف میں جتنے لوگ بیٹھے تھے دھاڑے مار کے رونے لگے، اور بیٹے معاف کر دے، چل غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، معافی دے دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور نہ کریں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بس تجھے مار بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں۔ فرمایا یار نابالغ تو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں کر سکتا، نابالغ تو معاف، چل تو اس طرح کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ کہتا حضور میرے باپ نے بھی یہی نمک کھایا، دادے نے بھی نمک یہی کھایا، کیا کریں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو باپ دادا کے نمک کا خیال کر، میں بھی تو اس مصطفیٰ کے دین کا خیال کروں گا نا جن کا میں نمک کھاتا ہوں، میں بھی تو خیال کروں گا نا، ان کی سنت معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا حضور معاف کیا۔ فرمایا تو نابالغ ہے، معاف بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے چہرے پر مارنے لگے اور کہا دیکھ لو میں نے ایک مارا تھا، امجد علی گواہ رہنا، اور میں نے اس کے ہاتھ سے اپنے آپ